बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लीगल डिस्कशंस और मैं हूं एडवोकेट नईम तरीन। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम मौजू है जिसको समझना और जिसका फ़हम हासिल करना हमारे लिए बहैसियत शहरी लाजमी है। वो मौजू ये है कि क्या पुलिस तलाशी करने के लिए, किसी चीज़ को सर्च करने के लिए क्या आपके घर में दाखिल हो सकती है या नहीं दाखिल हो सकती। अगर दाखिल हो सकती है तो किन सूरतों में दाखिल हो सकती है, और नहीं दाखिल हो सकती और नहीं तलाशी ले सकती तो किन हालात में नहीं ले सकती। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 96 कहती है कि अगर किसी इलाके का मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ये फ़ील करती है या मैजिस्ट्रेट ये फ़ील करता है, उसे ये महसूस होता है, उसे ये दिखाई देता है कि फ़लाँ शख्स जिसको मैंने कोई डॉक्यूमेंट पेश करने का ऑर्डर कर रखा है, या फ़लाँ शख्स जो किसी ख़ास किस्म के डॉक्यूमेंट्स, कागज़ात, दस्तावेज़ात मेरी अदालत में पेश करने का कानूनन पाबंद है और वो इनकार कर रहा है या टाल मटोल से काम ले रहा है, या वो डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर रहा, या जो डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश करने लाजमी हैं और रिक्वायर्ड हैं वो फ़लाँ शख्स के घर में पड़े हुए हैं, फ़लाँ शख्स की प्रेमिसेस में पड़े हुए हैं, या फ़लाँ चार दीवारी के अंदर मौजूद हैं, तो वो मैजिस्ट्रेट बाकायदा सर्च वारंट इशू कर सकता है पुलिस को कि आप वहाँ पे जाएं, उस प्रेमिसेस में दाखिल हों, उस घर में दाखिल हों और वहाँ सर्च वारंट के ज़रिए दाखिल होकर वहाँ पे तलाशी लें और वो सर्च वारंट वहाँ से लेके अदालत में पेश करें। दूसरी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 98 दफ़ा 98 जो है वो हमें ये बताती है कि अगर किसी प्रेमिसेस के अंदर, किसी चार दीवारी के अंदर, किसी कमरे के अंदर, किसी घर के अंदर अगर कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ है जिसकी इतला मिलती है कि वो चोरी का सामान है या वो जालसाजी करने का सामान है, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं या कोई ऐसा लिटरेचर पड़ा हुआ है जिससे जालसाजी की जाती है, कोई नकली चीज़ें, जाली चीज़ें तैयार की जाती हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में हैं, चाहे वो किसी और इंस्ट्रूमेंट की सूरत में है, जो किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में जालसाजी के ज़रिए धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, या वो कोई चोरी का सामान किसी घर में मौजूद है, तो उसकी बरामदगी के लिए भी कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू कर सकती है। और वो अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल जो ऑफिसर होगा, जो कांस्टेबल से ऊपर किसी रैंक का होगा, उससे वो सर्च वारंट इशू कर सकती है और उस चोरी के सामान को वहाँ से बरामद करवाने का हुक्म दे सकती है और उस जालसाजी के सामान को वहाँ से कलेक्ट करने का ऑर्डर कर सकती है। इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 99A जो है वो ये हमें बताती है कि अगर गवर्नमेंट ये महसूस करती है और गवर्नमेंट की नॉलेज में ये चीज़ आती है कि फ़लाँ जगह पे कोई ऐसा लिटरेचर मौजूद है, कोई ऐसी तहरीरी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या कोई ऐसी किताबें मौजूद हैं जो अगर मंजर आम पर लाई गई या उन्हें किसी को पढ़ने के लिए दिया गया या उसे बाहर ले आया गया, तो ये मुल्की अमन के लिए ख़तरा बन सकती हैं, ये फ़िरका वारियत को हवा दे सकती हैं, ये मुल्क में अदावत और बाहमी दुश्मनी को हवा दे सकती हैं, इससे मुल्क का अमन तबाह हो सकता है, शहर में फ़साद फैल सकता है। तो ऐसे लिटरेचर को, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को और ऐसे मवाद को बरामद करने के लिए, उसे कब्ज़े में लेने के लिए कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट किसी भी सब इंस्पेक्टर को ये सर्च वारंट इशू करके ये डायरेक्शन दे सकती है कि इस मवाद को, इस लिटरेचर को, ऐसे दस्तावेज़ात को या ऐसे मटेरियल को वहाँ से कब्ज़े में लिया जाए और उसे अदालत में पेश किया जाए। इसी तरह सेक्शन 100 दफ़ा 100 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की हमें ये बताती है कि अगर किसी बंदे को गैर कानूनी तौर पे रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया गया है, गैर कानूनी तौर पे बंद कर दिया गया है, गैर कानूनी तौर पे उसे रोक दिया गया है, गैर कानूनी तौर पे उसे कैद कर लिया गया है, तो उसकी बरामदगी के लिए कोई भी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सर्च वारंट इशू कर सकता है और पुलिस को ये डायरेक्शन दे सकता है कि आप उस घर में, उस कमरे में, उस प्रेमिसेस में, उस चार दीवारी के अंदर दाखिल हो जाएं और उस बंदे को वहाँ से
آزاد کروائیں اور اسے اس غیر قانونی قید سے نجات دلائیں۔ تو ان کو تلاشی لینے کے لیے یا گھر میں داخل ہونے کے لیے اس بندے کی برآمدگی کے لیے انہیں سرچ وارنٹ ایشو کیا جا سکتا ہے، اور ایسے وارنٹ کی روشنی میں جو پولیس ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس جگہ کی تلاشی لے اور ایسے بندے کو بازیاب کروائے۔ اسی طرح کرمنل پروسیجر کوڈ کی سیکشن 102 دفعہ 102 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی پولیس آفیسر یا پولیس وہاں پہ جائے گی، جس چار دیواری کی، جس پریمیسز کی، جس گھر کی، جس کمرے کی، جس مکان کی تلاشی لینا مقصود ہے، وہ وہاں پہ جائے گی تو اس کا جو مالک ہے اس کو وہ سرچ وارنٹ دکھائے گی۔ وہ اگر ڈیمانڈ کرتا ہے تو پھر بھی دکھائے گی، اور اسے سرچ وارنٹ دکھانے کے بعد وہ مالک کا یہ قانونی فرض بنتا ہے کہ وہ پولیس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا اور انہیں اجازت دے گا کہ آپ کمرے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، آپ گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور آپ اس کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کرمنل پروسیجر کوڈ کی سیکشن 103 ہمیں بتاتی ہے کہ اگر جب بھی کوئی پولیس آفیسر یا پولیس جاتی ہے کسی گھر کی تلاشی لینا اس کو مقصود ہے اور اس کے پاس وارنٹ ہیں اور وہ اس کی تلاشی لینا چاہتی ہے، کسی گھر میں داخل ہونا چاہتی ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس علاقے کے، اس محلے کے، اس شہر کے یا اس گاؤں کے یا اس بستی کے 2 رسپیکٹیبل پرسنز کو، 2 معززین علاقہ کو کم از کم اور 2 سے زیادہ معززین علاقہ کو، جتنے بھی وہاں پہ اویلیبل ہوں گے، کم از کم 2 معززین علاقہ کو وہ اپنے ساتھ رکھے گی، اپنے ساتھ لے کے جائے گی۔ اس گھر میں جب وہ تلاشی لے گی، گھر کے اندر داخل ہوگی تو انہیں بحیثیت گواہ وہاں پہ رکھے گی، اور وہاں پہ اگر کوئی چیز وہ قبضے میں لیتی ہے، پولیس کوئی چیز وہاں سے برآمد کرتی ہے تو ایک لسٹ بنائے گی اور بطور گواہ ان 2 معززین علاقہ کے وہاں پہ سائن لے گی، ان کی پریزنس، ان کی حاضری کو یقینی بنائے گی۔ اور اس کے ساتھ وہ اگر کوئی لسٹ لیتی ہے، اگر کوئی چیز وہاں سے قبضے میں لیتی ہے اور اس کی فہرست بناتی ہے تو وہ اس پر معززین علاقہ کے دستخط کروا کے اس کی ایک کاپی وہ اس گھر کے مالک کو بھی ڈیلیور کر دے گی۔ اس کے بعد اگر ایسی صورت میں یہ جو اس سیکشن 103 میں جو ایک اصول دیا گیا کہ جب بھی کسی گھر کی تلاشی لینا مقصود ہوگی تو وہ پولیس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ معززین علاقہ میں سے کم از کم 2 افراد کو بحیثیت وٹنس وہاں پہ موجود رکھے گی۔ اگر وہ ایسی صورت میں کہ اگر پولیس پارٹی یا پولیس آفیسر وہاں پہ جاتا ہے، کسی گھر کی تلاشی لیتا ہے، وہاں پہ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں کے وہ معززین علاقہ میں سے کسی بھی 2 بندے کو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس میں گواہ بن جائیں، آپ کے لیے قانونی طور پر یہ لازم ہے کہ ہم اس گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، ہم اس گھر کو سرچ کرنا چاہتے ہیں اور اس گھر میں ہم انٹر ہونا چاہتے ہیں، تو قانوناً یہ لازمی ہے کہ آپ اس پہ گواہ بن جائیں، آپ کی موجودگی، آپ کا وٹنس ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایسی صورت میں ان کو کال کرنے کے باوجود، ان کو طلب کرنے کے باوجود، ان کو بلانے کے باوجود اور ان کو یہ قانونی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کہنے کے باوجود اگر کوئی شخص وٹنس بننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ انکار کرتا ہے تو قانون یہ بتاتا ہے کہ انڈر سیکشن 187 آف پاکستان پینل کوڈ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک قانونی ڈیوٹی پوری کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد کرمنل پروسیجر کوڈ کی سیکشن 105 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میجسٹریٹ اپنی موجودگی میں بھی کسی گھر کی تلاشی، کسی کمرے کی، کسی چار دیواری کے اندر داخل ہو کر اس کی تلاشی کروانے کی ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ یعنی ایک اصول تو ہم نے یہ پڑھا کہ میجسٹریٹ جو ہے وہ سرچ وارنٹ ایشو کرے گا کسی پولیس آفیسر کو کہ آپ فلاں وجہ کے لیے، فلاں چیز کو برآمد کرنے کے لیے، فلاں شخص کو برآمد کرنے کے لیے، فلاں ڈاکومنٹس کو، فلاں میٹیریل کو، فلاں مواد کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے قبضے میں لینے کے لیے، جو کہ قانوناً ضروری ہے،
آپ کو یہ اجازت دی جاتی ہے، آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ ان سرچ وارنٹ کی روشنی میں فلاں گھر کو، فلاں چار دیواری کو اور فلاں کمرے کو یا فلاں جگہ کو آپ وہاں پہ داخل ہوں اور وہاں کو اس کو سرچ کریں، اس میں تلاشی لیں۔ لیکن ایسی صورت میں کہ جہاں مجسٹریٹ خود وارنٹ ایشو کر سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنی موجودگی میں بھی وہاں جا کر اپنی پریزنس میں بھی پولیس کو ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ آپ میری موجودگی میں یہاں داخل ہوں، آپ میری موجودگی میں سے سرچ کریں اور آپ میری موجودگی میں اس گھر کی یا اس چار دیواری کی یا اس پریمیسز کی تلاشی لیں۔ اس کے بعد قانون ہمیں نیکسٹ یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ سیکشن 153 دفعہ 153 آف کرمنل پروسیجر کوڈ، کسی تھانے کا آفیسر انچارج، کوئی ایس ایچ او یا تھانے کا جو افسر ہے، اگر اسے یہ یقین ہو جاتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں شاپ کیپر، فلاں دکان والا، فلاں بزنس کرنے والا، اگر وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کم تولتا ہے یا کم پیمائش کر رہا ہے، تو بغیر وارنٹ کے وہ وہاں پہ جا سکتا ہے، اس پریمیسز میں داخل ہو سکتا ہے، اس کمرے میں داخل ہو سکتا ہے، اس دکان میں داخل ہو کے اس کی تلاشی لے سکتا ہے اور وہاں سے جو چیزیں ہیں انہیں برآمد کر سکتا ہے۔ اسی طرح سیکشن 165 کرمنل پروسیجر کوڈ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کسی تھانے کے انچارج یا تفتیشی افسر کو پتہ چلے کہ فلاں جگہ پر اگر میں ریڈ کروں، اگر میں چھاپا ماروں، تو جس مقدمے کی میں تفتیش کر رہا ہوں، جس مقدمے کو میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں، اس سے متعلق مجھے میٹیریل مل سکتا ہے، اس سے متعلق مجھے ہیلپ مل سکتی ہے، اس سے متعلق مجھے مواد مل سکتا ہے، تو وہ ایسی جگہ پر اپنی تفتیش کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اپنی تفتیش کے دوران اپنی قانونی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے وداؤٹ اینی سرچ وارنٹ وہاں پہ داخل ہو سکتا ہے اور اس کی تلاشی لے سکتا ہے۔ آخر میں سیکشن 166 سی آر پی سی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کسی پولیس افسر کو یہ اس کے علم میں آتا ہے کہ اس کے تھانے کی حدود کے باہر اس کی جورسڈکشن کے علاوہ کسی دوسرے تھانے کی جورسڈکشن میں اگر اسے تلاشی کرنا ضروری وہ سمجھتا ہے، تو بغیر وارنٹ کے وہ تلاشی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی وہ وہاں پہ جائے گا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس جورسڈکشن میں، جس تھانے کی جورسڈکشن میں وہ تلاشی کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے ہیڈ کو، اس کے انچارج کو وہ کانٹیکٹ کرے گا، اس کے علم میں لائے گا کہ یہ آپ کی حدود میں دوسرے تھانے سے آ کے یہاں پہ تلاشی کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ میرے مقدمے سے متعلق کوئی مواد، کوئی میٹیریل، کوئی ایسی چیز موجود ہے جسے کلیکٹ کرنا یا جسے انویسٹیگیٹ کرنا میرے لیے لازمی ہے۔ لیکن اگر اتنی ایمرجنسی ہے، کوئی ایسی حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ اسے اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ دیر سے جائے گا اور وہ کانٹیکٹ کرتے ہوئے وہ اتنی دیر ہو جائے گی کہ وہ جو میٹیریل ہے وہ غائب ہو سکتا ہے، وہ ڈسٹرائے ہو سکتا ہے، یا وہاں پہ وہ جو بندہ جس کو گرفتار کرنا ہے وہ بھاگ سکتا ہے اور اس کا نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ بغیر بتائے بھی اس تھانے کی حدود میں جا کے تلاشی کر سکتا ہے، کسی گھر میں داخل ہو سکتا ہے اور وہاں سے جو قانونی اس کی ڈیوٹی ہے وہ پوری کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ حالات تھے اور یہ وہ صورتیں تھیں جو قانون ہمیں بتاتا ہے کہ کسی گھر میں پولیس داخل ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں داخل ہو سکتی ہے اور ایسی صورت میں وہ تلاشی کر سکتی ہے۔ لیکن ساتھ قانون ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ پولیس آرڈر 2002 کے آرٹیکل 156 کے تحت اگر کوئی پولیس والا، کوئی پولیس آفیشیل اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تلاشی لے گا، اس قانون کو کنسیڈر نہیں کرے گا اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی گھر میں داخل ہوگا یا اس پر کسی گھر والے پر تشدد کرے گا، زبردستی غیر قانونی طریقے سے تلاشی لے گا اور غیر قانونی طریقے سے انٹر ہوگا کسی پریمیسز میں، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اس کو ڈپارٹمنٹل اس کے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں اس میں اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس میں اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، کورٹ آف میجسٹریٹ میں ڈائریکٹ پرائیویٹ کمپلینٹ جسے ہم استغاثہ کہتے ہیں وہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے، اور پولیس آرڈر 2002 میں اس کی سزا 5 سال قید اور جرمانہ تجویز
کی گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔